मई की पाक भारत जंग पहलगाम के वाक़े से स्टार्ट हुई। पहलगाम मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग का छोटा सा शहर है। ये दो वजूहात से दुनिया में मशहूर है। पहली वजह अमरनाथ यात्रा है। पहलगाम से 45 किलोमीटर दूर 17,000 फीट की बुलंदी पर अमरनाथ की चोटी है। उस पर एक बर्फ़ानी गार है जिसमें बर्फ़ का बड़ा तोदा है। ये आबशार के जमने से पैदा हुआ अमरनाथ गार हिंदुओं के लिए बहुत मुक़द्दस है। हिंदू रवायात के मुताबिक भगवान शिव अपने बैल पर अनंतनाग आया, बैल वादी में छोड़ा और पैदल उस गार में आ गया। शिव के बैल की वजह से वादी बैल गांव बनी और फिर बिगड़कर पहलगाम बन गई। अमरनाथ मंदिर का बर्फ़ का तोदा शबाहत में मर्दाना उज़्व से मिलता है, लिहाजा ये शिव लिंग कहलाने लगा। हिंदू रवायात के मुताबिक ये चाँद की मुख्तलिफ़ तारीख़ों में छोटा और बड़ा होता रहता है। हिंदू यात्री जुलाई और अगस्त में शिवलिंग की ज़ियारत के लिए पहलगाम आते हैं। इस ज़ियारत को अमरनाथ यात्रा कहा जाता है और इसमें अमूमन 2.5 से 6.5 लाख यात्री होते हैं। इलाका दुश्वार गुजार है, लिहाजा बेशुमार यात्री रास्ते में फ़ौत हो जाते हैं, लेकिन लोग इस मौत को मुक़द्दस समझते हैं। पहलगाम की दूसरी वजह शोहरत सियाहत है। शहर के गिर्द दर्जन भर ऐसे मकामात और चरागाहें हैं जहां पूरे भारत से लोग तफरीह के लिए आते हैं। इन मकामात में बसीरान वादी भी शामिल है। ये पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है, ताहम सड़क ना होने की वजह से वहां पहुंचने में 45 मिनट लग जाते हैं। इलाका बहुत खूबसूरत है। चीड़ के घने जंगलों के दरमियान खूबसूरत चरागाह है जिसमें दिन भर घोड़े और भेड़ें चरती रहती हैं। 22 अप्रैल 2025 को इस चरागाह के करीब मौजूद चीड़ के जंगल से 4 नौजवान निकले। उन्होंने फ़ौजी यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उनके हाथों में अमरीकी साख्ता M4 राइफ़लें थीं। वो चारों सियाहों के पास आए, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए और उन्हें गोलियां मारते चले गए। 20 मिनट की इस कार्रवाई में 25 सियाहों को कत्ल कर दिया गया, जबकि 17 को ज़ख्मी करके मैदान में फेंक दिया गया। नौजवान इसके बाद जंगल में गायब हो गए। भारत अब तक उन्हें तलाश नहीं कर पाया। भारतीय मीडिया ने इस वाक़े को पहलगाम अटैक्स का नाम दिया। इस वाक़े पर भारत और पाकिस्तान के 2 मुख्तलिफ वर्जन हैं। भारत के मुताबिक ये पाकिस्तान का फ़ौजी ऑपरेशन था। ये वर्जन की दलील में कहते हैं कि दहशतगर्दों ने एक ऐसा मुकाम मुंतखब किया जहां सड़क और मोबाइल फ़ोन सिग्नल नहीं थे। करीब 3 फ़ौजी कैंप घंटे के फासले पर था। फ़ौज का हेलीपैड वहां से 1 घंटे की फ़्लाइट पर था। हस्पताल भी दूर थे और थाना भी। चुनाचे ये साइट फ़ौजी ऑपरेशन के लिए आइडियल थी। दूसरा, ये लोग दिन 1:30 बजे आए, 20 मिनट में कार्रवाई की और जंगल के ज़रिए अंधेरा फैलने से पहले अपने ठिकाने पर पहुंच गए। दहशतगर्द जानते थे कि भारतीय फ़ौज और हुकूमत को एक्टिव होने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। चुनाचे ये सिस्टम के एक्टिव होने से पहले इत्मीनान से अपने ठिकाने पर पहुंच गए और उन्होंने फ़ौजी वर्दियां भी पहन रखी थीं ताकि ये पुलिस और फ़ौज से बच सकें। ये मुकम्मल फ़ौजी तरीक़ाकार था। तीसरा, ये वारदात जाफ़र एक्सप्रेस जैसी थी। उसमें भी दहशतगर्दों ने मुसाफिरों के नाम पूछकर गोली मारी और इसमें भी ज़्यादातर फ़ौज के जवान शहीद हुए। पहलगाम में भी नाम पूछे गए और फ़ौज और खुफिया इदारों के लोगों को निशाना बनाया गया। जाफ़र एक्सप्रेस में भी सिर्फ मर्दों को कत्ल किया गया, किसी खातून और बच्चे को शिकार नहीं किया गया। पहलगाम में भी सिर्फ मर्दों को कत्ल किया गया, औरतों और बच्चों पर हमला नहीं किया गया। जाफ़र एक्सप्रेस में भी 25 लोग शहीद हुए थे और पहलगाम में भी 25 लोग ही मारे गए। और आखिरी निशानी, दोनों वाक़यात में वो राइफ़लें इस्तेमाल हुईं जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़ गया था। चुनाचे भारत का ख़्याल है कि रा ने BLA के ज़रिए 11 मार्च 2025 को जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा कराया और ISI ने 25 अप्रैल को पहलगाम में उसका बदला ले लिया, जिसके बाद पाकिस्तान हालात को 2004 से पीछे ले गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले रा जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराती थी तो ISI चंद दिन में भारत में उसका बदला ले लेती थी। जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी ने 2004 में ये सिलसिला बंद कर दिया।
وزیراعظم واجپئی نے جنرل مشرف سے وعدہ کیا کہ آئندہ پاکستان میں کوئی آپریشن نہیں کرے گی۔ بھارت نے اس کے بعد پاکستان میں موجود اپنے تمام جاسوس واپس بلا لیے اور سلیپر سیلز ختم کر دیے۔ جواب میں پاکستان نے بھی بھارت میں اپنی سرگرمیاں بند کر دیں، لیکن جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد یہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور پاکستان نے اب دوبارہ بدلہ لینا شروع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ پاکستانی حکومت نے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا۔ ہمارے مطابق پہلگام حملہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا اور اس کا مطلب پاکستان پر حملہ تھا۔ یہ خدشہ حالات نے آگے چل کر درست ثابت کر دیا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھارت کا موقف درست ہے اور پہلگام حملہ واقعی پاکستان نے کرایا تھا۔ میں یہ فرض کر رہا ہوں۔ اس سے ثابت ہوگا کہ پاکستان بھارت سے کئی گنا زیادہ سمارٹ ہے۔ پاکستانی جوان بھارت میں داخل ہوتے ہیں، 2-3 گھنٹے سفر کر کے پہلگام پہنچتے ہیں، 25 لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور اطمینان سے 200-300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور بھارت کا کوئی ادارہ انہیں تلاش نہیں کر پاتا۔ کیا اس سے بھارتی نالائکی اور پاکستان کی سمارٹنس ثابت نہیں ہوتی؟ دوسرا، اس سے پاکستان کی ہارڈنس بھی ثابت ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد فیصلہ کیا تھا، نو مور سافٹ اسٹیٹ۔ ہم ملک کے اندر اور باہر دونوں سائڈز پر خود کو ہارڈ اسٹیٹ ثابت کریں گے، اور پاکستان نے یہ کیا۔ ریاست نے عمران خان سمیت 9 مئی کے کسی ذمہ دار شخص کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا، اور جو آئے وہ ریاست سے معافی مانگ کر آئے، اور وہ اب انسان بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستان کے بارے میں تصور تھا کہ بھارت اس میں داخل ہو کر 100-150 لوگ قتل کر جائے گا، یا ایران میزائل داغ دے گا، یا افغان جیلوں اور چھاؤنیوں پر حملے کر دیں گے تو پاکستان خاموش رہتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے یہ پالیسی بدل دی، جس کے بعد اگر جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تو نومبر 2024 میں پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر حملہ کیا۔ 17 جنوری کو بلوچستان میں ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے، طالبان کے حملے ہوئے، ٹی ایل پی نے مریدکے میں احتجاج کیا، بھارت نے بھاولپور اور مریدکے پر حملہ کیا، یا افغانستان سے پاکستانی پوسٹوں پر حملہ ہوا، تو پاکستان نے بھرپور اور خوفناک جواب دیا، اور اس کا نتیجہ اندرونی اور بیرونی امن کی شکل میں نکلا۔ پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ ہم پہلگام واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ 22 اپریل 2025 کے بعد بھارت نے پاکستانی سرحدوں پر یلغار شروع کر دی۔ پاکستان بھی تیار ہو گیا۔ ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ بھارت بھاولپور میں مولانا مسعود اظہر کے مدرسے اور مریدکے میں حافظ سعید کے مرکز پر حملہ کرے گا۔ یہ دونوں مراکز فوراً خالی کرا لیے گئے۔ افواج کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایئر فورس بہت پہلے سے ایکٹیو تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ امریکہ، سعودی عرب اور یو اے ای ہمیں سپورٹ کرے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب اور یو اے ای کا جھکاؤ بھارت کی طرف تھا۔ یو اے ای اور سعودی عرب پاکستان کو جنگ سے ڈراتے بھی رہے، جبکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز پر یہ تک کہہ دیا کہ بھاڑ میں جائیں پاک بھارت، جنگ ہمارا ایشو ہی نہیں۔ بہرحال پاکستان اس وقت پوری دنیا میں اکیلا تھا۔ ملک کے اندر بھی پولرائزیشن تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے تباہی پھیلا رکھی تھی۔ بھارت نے اس ماحول میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان کے 9 شہروں پر میزائل داغ دیے، جس کے نتیجے میں بھاولپور، مریدکے، سیالکوٹ، کوٹلی، باغ اور مظفر آباد میں 30 لوگ شہید اور 71 زخمی ہو گئے۔ یہ میزائل طیاروں کے ذریعے داغے گئے تھے۔ پاک ایئر فورس فوراً ہوا میں آئی، اور اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ڈارک فائٹ شروع ہو گئی۔ فضا میں 125 طیارے تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اس آپریشن کو خود لیڈ کر رہے تھے۔ پاکستان نے اس رات انڈیا کے 7 طیارے گرا دیے۔ ان میں 4 رافیل، FU-30، MiG-29 اور معراج 2000 شامل تھے، جبکہ اسرائیل ساختہ میزائل بردار ہیرون ڈرونز بھی گرا دیا گیا۔ پاکستان نے 1 گھنٹے کے اندر دنیا میں پہلی بار 4 رافیل طیارے گرا کر ریکارڈ قائم کر دیا، جس کے بعد رافیل بنانے والی کمپنی داسو کے شیئرز کریش کر گئے اور J-10 کی مارکیٹ ویلیو میں 18% اضافہ ہو گیا۔
پاکستان کا حملہ اتنا خوفناک تھا کہ بھارتی ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی اور اپنے تمام طیارے سرحد سے 300 کلومیٹر دور لے گئی اور 3 دن تک ان کا کوئی جہاز فضا میں نہیں اڑا۔ اس سے بھارت کی پوری دنیا میں بے عزتی ہو گئی۔ پاک فضائیہ نے دنیا کے انتہائی محفوظ جہاز رافیل کیسے گرائے، ہم نے انہیں ہوا میں اڑنے پر مجبور کیسے کیا، بھارت کو بھوٹان کی سرحد سے رافیل طیارے پاکستانی سرحد پر شفٹ کرنے پر مجبور کیسے کیا، رافیل طیاروں کو دھوکہ کیسے دیا گیا اور ان کو شکار کیسے کیا گیا، یہ کہانی بھی کمال ہے۔ میں کسی دن اس پر بھی تفصیل سے لکھوں گا۔ ہم سرے دست مئی جنگ کی طرف آتے ہیں۔ 7 مئی کی بے عزتی کے بعد بھارت نے سفارتکاری شروع کر دی۔ اس نے UAE، سعودی عرب اور امریکہ کے ذریعے پیغام دیا کہ آپ نے طیارے گرا کر بدلہ لے لیا ہے، چنانچہ اب خاموش ہو جائیں۔ ہم نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بھارت نے 9 اور 10 مئی کی رات پاکستان پر براموس میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ براموس بھارت کا سب سے تیز اور بڑا میزائل ہے۔ پہلا حملہ راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر ہوا۔ یہ GHQ کے نزدیک ہے اور پاکستان کے زیادہ تر اثاثے اس کے قرب و جوار میں ہیں۔ بھارت نے بنیادی طور پر اسی نیسٹے پر حملہ کیا تھا جہاں سے انڈین ایئر فورس کے سسٹم کو ہیک کر کے اس کے طیارے گرائے گئے تھے۔ PAF کا کنٹرول سسٹم بھی نور خان ایئر بیس پر تھا، لیکن پاکستان نے یہ 7 مئی کے بعد وہاں سے نکال لیا تھا۔ بہرحال پاکستان کے اینٹی میزائل سسٹم نے براموس میزائلوں کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا، جس سے خوفناک دھماکے ہوئے اور پورا راولپنڈی اور اسلام آباد جاگ گیا۔ لیکن پاک فضائیہ کے ہیکرز عوام کے جاگنے سے قبل براموس میزائل ہیک کر چکے تھے اور انہیں انڈیا ہی میں گرا رہے تھے۔ آپ 9 مئی کی رات کو یاد کریں، آپ کو سوشل میڈیا سے بھارت کے مختلف شہروں سے دھماکوں، میزائلوں اور ڈرونز پھٹنے کی خبریں ملی ہوں گی۔ یہ دھماکے ہمارے ہیکرز کا کمال تھا۔ انہوں نے بھارت کے ڈرونز اور میزائلوں کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا تھا۔ یہ دھماکے اس کا نتیجہ تھا۔ بھارت دنیا بھر میں پاکستانی حملوں کا شور کرتا رہا، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکا کیونکہ پاکستان کی حدود سے کوئی میزائل یا ڈرون فائر نہیں ہوا تھا۔ بھارت کے میزائل بھارت ہی میں گر رہے تھے، لہٰذا اعتراض کیسے ہو سکتا تھا؟ بھارت کا ایک براموس میزائل افغانستان بھی چلا گیا۔ کیسے گیا؟ آپ ذہین ہیں، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر 2 دنوں سے جاگ رہے تھے۔ براموس میزائلوں کے حملے کے بعد جنرل عاصم منیر نے نماز فجر کی امامت کرائی، طویل دعا کی اور حملے کا حکم دے دیا۔ پاکستان نے اس کے بعد انڈیا پر الفتح میزائلوں کی بارش کر دی۔ ہم نے 3 دن کے میزائل 1 گھنٹے میں چلا دیے۔ 32 انڈین ایئر بیس اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پاکستان کے نشانے پر تھے۔ انڈیا نے اپنے طیارے اڑانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے نوجوانوں نے ان کا کمیونیکیشن سسٹم ہیک کر لیا۔ پاکستان نے 500 کلومیٹر کی سپیڈ کا میزائل مار کر S-400 اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کا ریڈار اڑا دیا، اور پاکستانی ہیکرز نے بجلی کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہیک کر کے انڈیا کی 70% بجلی بند کر دی، جس کے بعد پاکستانی طیارے اور ڈرون اڑے اور وہاں اپنا پے لوڈ گراتے چلے گئے جہاں انڈیا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھارت ڈر گیا، چنانچہ اس نے سیز فائر کے لیے امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب حتیٰ کہ چین تک سے رابطہ کر لیا۔ پاکستان نے 10 مئی کی صبح انڈین ایئر فورس کا پورا سسٹم جیم کر دیا۔ ہم نے بھارت کی 70% بجلی بند کر دی تھی اور ریڈار سسٹم منجمد کر دیا۔ اس جنگ میں انڈیا کے 26 ایئر بیس تباہ ہوئے۔